بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ عزالدولہ دیلمی کے زمانہ حکومت میں ایک مسافر بغداد آیا۔ اس کے پاس سونے کا ایک قیمتی ہار تھا۔ وہ ہار فروخت کرنے کے لیے بازار گیا، مگر اسے مناسب قیمت کہیں سے بھی نہ مل سکی تو اس نے سوچا کہ اس وقت اسے بیچنا مناسب نہیں ہے۔ وہ شخص حج کے لیے مکہ جانا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے ایک امانت رکھوانی ہے، مجھے کسی امین کا پتہ بتائیں۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں بازار میں ایک عطر فروش ہے جو کہ نہایت امین ہے، اگر کچھ امانت رکھوانی ہے تو اسی کے پاس رکھواؤ۔ لوگوں کی باتیں سن کر مسافر اس عطر فروش کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں سونے کا یہ ہار آپ کے پاس بطور امانت رکھنا چاہتا ہوں، اور حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی امانت واپس لے لوں گا۔ عطر فروش نے وہ ہار اپنے پاس رکھ لیا۔ مسافر حج پر چلا گیا اور واپسی پر اس نے کچھ تحائف خریدے اور بغداد آ کر اس نے وہ تحائف عطر فروش کو دیے اور اپنی امانت کا مطالبہ کیا۔ عطر فروش کی نیت خراب ہو گئی اور کہا کہ کیسی امانت اور کہاں کی امانت؟ میں تو تجھے پہچانتا تک نہیں اور نہ ہی کبھی تو نے میرے پاس کوئی امانت رکھی ہے۔ اس بیچارے نے بڑی نشانیاں دیں اور منتیں کیں، لیکن عطر فروش بدستور انکار کرتا رہا۔ وہ شہر کے چند معززین سے ملا اور عطر فروش کی خیانت کی شکایت کی تو سب لوگوں نے اسے جھوٹا قرار دیا اور عطر فروش کو سچا کہا۔ غرض یہ کہ پورے بغداد میں کسی نے بھی اس کی حمایت نہ کی۔ مجبور ہو کر اس نے عزالدولہ کے نام درخواست لکھی، جس میں اس نے عطر فروش کی خیانت کی شکایت کی اور اس نے اپنے لیے داد رسی کی درخواست کی۔ عزالدولہ دیلمی نے اسے لکھا کہ تم 3 دن تک روزانہ اس کی دکان پر جاؤ اور چوتھے روز میں وہاں سے لشکر لے کر گزروں گا اور تم سے اس دکان پر ملاقات کروں گا۔ لوٹا ہوا مسافر 3 دن تک عطر فروش کی دکان پر جاتا رہا، لیکن ہر دفعہ عطر فروش اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا تھا۔ چوتھے دن وہ عطر فروش کی دکان پر بیٹھا تھا کہ عزالدولہ اپنے لاؤ لشکر سمیت وہاں سے گزرا اور اسے دیکھ کر رک گیا اور شکوہ کرنے لگا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ بغداد آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے مجھ سے ملاقات تک نہیں کی، جبکہ میں آپ کو دل میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں۔ آپ ہم پر ایسا ظلم تو نہ کریں۔ مسافر نے کہا کہ میں ذرا مصروف تھا لہٰذا ملاقات نہ کر سکا۔ چند دنوں کے اندر فارغ ہو کر آپ سے ملنے آؤں گا اور آپ کے تمام گلے شکوے دور کر دوں گا۔ عطر فروش یہ سب کچھ سنتا رہا اور حیران ہوا کہ یہ شخص عزالدولہ کا قریبی دوست ہے، جبکہ میں اسے کئی مرتبہ اپنی دکان سے دتکار چکا ہوں۔ عزالدولہ جیسے ہی وہاں سے روانہ ہوا تو عطر فروش نے کہا کہ بھائی آپ اپنی امانت کی کوئی نشانی بتائیں تاکہ میں دوبارہ ڈھونڈ سکوں۔ مسافر نے ہار کی نشانی بتائی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ہار لے کر آیا اور کہا کہ آپ یقین کریں کہ میں بددیانت نہیں ہوں، مگر آپ کی امانت میرے ذہن سے اتر چکی تھی۔ مسافر نے ہار لیا اور سیدھا عزالدولہ کے پاس چلا گیا، اسے تمام ماجرا سنایا۔ عزالدولہ نے بددیانت عطر فروش کی گرفتاری کا حکم دیا۔ جب وہ گرفتار ہو کر آیا تو عزالدولہ نے وہ ہار اس کی گردن میں ڈالا اور حکم دیا کہ اسے سر عام پھانسی دی جائے۔ چنانچہ اس بددیانت کو بغداد کے مرکزی چوراہے پر پھانسی دی گئی اور 3 دن تک وہ سونے کا ہار بھی اس کی گردن میں آویزاں رہا۔ چوتھے دن وہ ہار اس کی گردن سے اتار کر مسافر کے حوالے کیا اور کہا کہ امانت دار بددیانت نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے بددیانت کو امانت دار تصور